زمین پہ بنی، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کو فرماتے ہیں یاد رکھو تین طرف سفر کرنا عبادت ہے، تین طرف سفر کرنا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہے تین جگہوں کے لیے سفر کرنا تمہارے لیے عبادت؟ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا مسجد حرم، مسجد حرم کی زیارت کرنے کے لیے آؤ تو اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مسجد اقصی کی طرف عبادت کرنے کے لیے جاؤ تو اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور مسجد نبوی کا دیدار کرنے کے لیے آؤ پھر بھی اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا۔ یہ تین جگہوں کا جو بندہ سفر کرتا ہے اللہ اس سفر میں بھی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ سب سے پہلے تعمیر کس نے کیا؟ سبحان اللہ، توجہ رکھیں، توجہ ہے نا آپ کی آواز؟ سبحان اللہ، یاد رکھیں یہ بڑی کام کی بات ہے، اور اپنے گھر میں بھی ان باتوں کو جا کے بیان کریں۔ فتح الشام کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی، اس میں یہ تاریخ جو ہے لکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کس نے بنایا؟ کہا جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لائے اس زمین کو بچھایا گیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل آئے اور انہوں نے نشاندہی کی، پھر اس کو تعمیر کیا، پھر اس کو تعمیر کیا، پھر حضرت نوح کا زمانہ آیا، پھر سیلاب آیا، وہ سیلاب جو اوپر سے بھی بارش نیچے سے بھی چشمے جاری ہو رہے ہیں، اور جودی پہاڑ کے اوپر پانی پہنچا، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کی جو نافرمان قوم تھی اس کو پانی میں رکھ کے غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا تو یہ بیت اللہ جو بنایا گیا تھا یہ منہدم ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم کا دور آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، حضرت اسماعیل اپنے والد گرامی کے ساتھ ہے، آپ بیٹے نے اس کعبے کو تعمیر کیا، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے وہ بھی اسی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم بھی ادھر ہی پڑھتے رہے، حضرت اسماعیل بھی اسی طرف رخ کر کے پڑھتے رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور ہے، حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور ہے، اللہ اکبر، پھر انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر نشان لگایا، بیت المقدس، مسجد اقصی رک کر کے روایت پڑھتے رہے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، پھر وہ بھی مسجد اقصی میں نماز ادا کرتے رہے، رخ ادھر کر کے روایت پڑھتے رہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، پھر انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کروایا، کس کو تعمیر کروایا؟ مسجد اقصی کو، بولیے مسجد مسجد مسجد، آپ نام لے رہے ہیں نا مسجد کا، آپ کو ثواب مل رہا ہے، المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اقصی قرآن کی آیات کے الفاظ ہیں، اقصی میں کتنے لفظ ہیں بولیے؟ اقصی، الف قاف صاد یا، چار حروف ہیں، آپ نے ایک دفعہ نام لیا اقصی، اللہ نے آپ کو 40 نیکی عطا فرمائی۔ جس مسجد کا نام لینے پر آپ کو ثواب ملتا ہے اس مسجد میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ملتا ہوگا؟ مسجد اقصی تعمیر کرائی حضرت سلیمان نے، اور تعمیر کن سے کروائی؟ جنوں سے۔ کن سے تعمیر کروائی؟ جنوں سے۔ اللہ نے آپ کو بادشاہی عطا کی، جنوں پر بھی آپ کو تصرف عطا کیا تھا۔ قرآن جائے مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ مسجد تیار کروائی تو اس کے جب فرش بچھایا گیا نا زمین پہ، تو اس پتھر کا فرش تھا وہ مختلف جنگلات سے ایسے پتھر انہوں نے منگوائے کہ وہ پتھر میں جب اس شہر میں اس فرش پر نمازی نماز کے لیے آتا تھا
اسے یوں لگتا تھا جیسے میں سونے کی زمین میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر دیواروں میں جو پتھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لگوایا تھا وہ پتھر رات کو چمکتا تھا، لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ اس وقت برقی آلات موجود نہیں تھے، یہ بجلی کا نظام نہیں تھا۔ تو وہ پتھر حضرت سلیمان نے اس دور میں وہ ایسا پتھر لگایا تھا کہ وہ رات کو چمک رہا۔ آج سے 25 سال پیچھے چلے گئے، اب بھی کچھ لوگوں کے پاس ایسی گھڑیاں ہوں گی جن کا وہ ٹائم جو ہے چمکتا ہے، سوئیاں چمکتی ہیں، نمبر چمکتے ہیں، اور دیا جلائے بغیر، روشن کے بغیر ٹائم دیکھ سکتے ہیں۔ اس دور میں بھی یہ بات ابھی موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بادشاہ سے، جنوں سے انہوں نے ایسے پتھر جنگلات سے بنوائے کہ وہ رات کو چمکتے تھے، اندھیرے کی وہاں کوئی مسئلہ، کوئی صورت نہیں بنتی تھی، بلکہ وہاں اجالا ہی اجالا ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام، اور پھر 2 حالتوں میں مسجد تیار کروائی رب نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور آپ کے جسم میں اطہر سے روح نکلنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو آرڈر دیا، سامان لاؤ، مٹیریل لاؤ، کسی کو مزدور بنایا، کسی کو مستری بنایا، ایک لگا کے کھڑے ہو گئے، آدھا کام تھا، مسجد قریب تھی، تیار ہو گئے کہ اللہ کا حکم آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کا پیغمبر جسم سے روح نکل گئی، روح پرواز کر گئی، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، لیکن آپ ایسے ٹیک لگا کے کھڑے رہے۔ اور جن دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے اور ہمیں دیکھ رہے، اور اس میں حکمت یہ تھی، اگر ان کو پتہ چل جاتا تو مسجد کا کام ادھورا رہ جاتا۔ یہ اللہ کی حکمتیں تھی۔ ادھر مسجد تیار، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے انہیں پتہ چلا کہ آپ تو اللہ کے حکم کا جو ہے وہ مصداق ہو چکے ہیں، اللہ کا حکم پورا ہو چکا ہے۔ تو 2 حالتوں میں مسجد اقصیٰ کو تیار کروایا گیا۔ اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں، سبحان اللہ، ایک دفعہ کو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ میں نے جو آپ کے سامنے نقطہ رکھنا وہ آپ نے کبھی پہلے سنا ہی ہوگا، یہ میں یقین سے بات کہہ دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ ہاں، یہ میں یقین سے کہتا ہوں کیونکہ میں آپ کے سامنے مطالعہ کر کے عرب میں جوڑ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے 2 حالتوں میں اللہ نے مسجد اقصیٰ کو تیار کروایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، اللہ جانتا تھا یہاں میرا آخری پیغمبر آئے گا، امامت کروائے گا، اور جتنے میرے نبی دنیا سے جا چکے ہیں وہ عالم برزخ میں سے کھڑے ہو کے آئیں گے، یہاں میرا نبی امامت کرے گا، سارے نبی پیچھے نماز ادا کریں گے۔ 2 حالتوں میں مسجد کو بنایا گیا، اور 2 حالتوں میں نماز باجماعت میرے نبی نے پڑھوائی ہے، کیونکہ پیچھے آنے والے نبی عالم برزخ سے آئے ہیں، حضور ظاہری۔ تو یہ 2 حالتیں تھیں، یہ بات بڑی غور کرو۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بات یاد رکھنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ